اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ بعد۔ پانچو درس جو ہلے پयो سو شرک اصغر اگے وارے تھیو نا۔ شرک اصغر میں ہم تقریباً پچھلے درس میں کافی چیزیں کر چکے ہیں۔ اچھا، ایک بھی کامن جملہ بہت بولا جاتا ہے، اس میں بھی شرک اصغر کا ڈر ہوتا ہے، وہ اس میں سمجھایا گیا ہے کہ یہ بھی شرک اصغر ہے کہ آدمی یوں کہے اگر اللہ تعالیٰ اور فلاں شخص نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، یا جو اللہ چاہے اور تو چاہے، جو اللہ چاہے اور تو چاہے، اگر ایسا کہا یہ بھی شرک اصغر میں ہے۔ اکثر صرف آگے جو ہے نا ایک اور لفظ صرف بیچ میں آئے گا جس کی وجہ سے یہ شرک اصغر ختم ہو جائے گا، لیکن اگر ایسا کسی نے کہا کہ جو اللہ چاہے اور تو چاہے تو یہ مانا سمجھو کہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، یہ شرک اصغر میں آ جائے گا۔ یا اللہ تعالیٰ اور فلاں شخص نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ اور فلاں شخص نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، جی مثلا ایکسیڈنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اور یہ نہ ہوتا تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ سنن ابی داؤد کی 4980 حدیث، یوں نہ کہو کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یوں کہو۔ اب یہ جملہ نوٹ کر لو، بلکہ یوں کہو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہیں؟ جو اللہ چاہے پھر جو فلاں چاہے، جو اللہ چاہے پھر جو فلاں چاہے۔ جی پہلی چاہو جو اللہ چاہے اور جو تو چاہے، ٹھیک ہے۔ فرق دیکھو لفظوں کا یہی ہوتا ہے کہ لفظ کا صرف تھوڑا فرق آنے سے، جیسے مشکل کشا، ٹھیک ہے، اس کو بھائی مشکل کشا اللہ ہے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی کہہ دے کہ بھائی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا جو بھی دوسرا نام لے لے تو یہ شرک میں آ گیا، کیونکہ مشکل کشا کون ہے؟ وہ پہلے ہم کر چکے ہیں، لیکن میں سمجھانے کے بارے میں کہ صرف لفظ تھوڑا بھی ادھر ادھر ہو جائے تو اس کی معنی جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے۔ جیسے جنت ہے نا، جنت ہے، جنت کو کہتے ہیں، لیکن جنت اگر آ گیا جنت، جنات میں آ جاتا ہے، تو صرف زیر اور زبر کا اتنا فرق مانا یہ آ جاتا ہے۔ جیسے انعمت علیہم، جو اللہ نے نعمتیں کی، جس کے اوپر نعمتیں کی، اگر انعمت علیہم کہے تو جس کے اوپر میں نے نعمتیں کی، تو صرف اور تو، پیش اور زبر کا اتنی معنی ہٹ جاتی ہے کہ بندہ کفر تک بھی چلا جاتا ہے۔ تو اللہ جی ہاں، جیسے میں نے کہا تو یوں کہو کہ جو اللہ چاہے پھر جو فلاں چاہے، ٹھیک ہے۔ یہ کلیئر ہوگی بات؟ مانو چاہتا ہے نا اب جو اللہ چاہے جو تو چاہے، جو اللہ چاہے اور جو تو چاہے، یہ نہ جو اللہ چاہے پھر جو چاہے دوسرا جو بھی آئے، مانا یہ لفظ ہے نا کہ پو جیکو بیو چاہے۔ اب ایک سوال ہے، وہ یہ بھی بہت ہی مانا گڑبڑ والی، ساری گڑبڑ فری، ہم یہی کر رہے ہیں آج کل فی الحال، جتنی گڑبڑیں ابھی چل رہی ہیں نا اس کے ہی اوپر ہمارا مانا دور ہے کہ آیا یہ گڑبڑیں صحیح ہیں یا نہیں ہے۔ اب بہت اہم سوال آ رہا ہے، غور سے سننا۔ کیا غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز ہے؟ چھا اللہ کا سوا غیر کیر بچیو ان جی قسم کھنن جائز ہے یا نہ؟ جو کیڑو خطرناک سوال ہے۔ ऐं असां सभु टोटल अलाए छा मां छा भॼन قرآن जो कसम، अम्मा जो कसम، बाबा जो कसम،
फलाणे वली जो कसम, मोहम्मद जो कसम, क़ुरान जो कसम, ये चवंदा आहियूं न, ठीकु आहे। अॼु इहो नोट कर लो ये कि जवाब में क्या है, गैर अल्लाह की कसम उठाना नाजायज़ और हराम है। अब इसके बारे में कुरान शरीफ की आयत तगाबुन आयत नंबर 7, कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्न, आप कह दीजिए, मतलब अल्लाह साईं तो चए पंहिंजे नबी के, आप कह दीजिए क्यों नहीं मेरे रब की कसम, क्यों नहीं मेरे रब की कसम तुम ज़रूर उठाए जाओगे। माना अल्लाह साईं पंहिंजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे क़ुरान जे ज़रिए ॿुधाए थो, कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्न, आप कह दीजिए, आप माना 500 बरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चवे केरु पियो, अल्लाह साईं पियो चई, छा चई छॾ, मेरे रब की कसम, कुल बला मेरे रब की कसम तुम ज़रूर उठाए जाओगे। माना कसम किथे भी खड़नी है, कहाँ पे भी उठानी है, किसकी उठानी है, अल्लाह की। बस हिते दफ़ो माण्हू जो आहे कब्तुल्लाह जो कसम भी वो माना ये कहता है कि शिर्क के असगर में आ जाता है, कसम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की उठानी। अब इसके बारे में ये थी सूरह कुरान शरीफ की आयत। इसके बारे में हदीस क्या है, हदीस है सुनन अबू दाऊद की 3251, केड़ी 3251। जिस शख्स ने गैर अल्लाह की कसम खाई या उठाई उसने शिरक किया। सूरह ये हदीस है सुनन अबी दाऊद जी 3251। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिस शख्स ने गैर अल्लाह की कसम उठाई उसने शिरक किया। अब आप अंदाज़ा करें, हम सब पता नहीं कितनी कसमें खा चुके हैं, थोड़ी थोड़ी बात, अरे बाबा कुरान जो कसम, अरे बाबा बाबा जो कसम, मामा जो कसम, फलान जो कसम, है या नहीं है जहांगीर? तो ये क्या कह रही है हदीस और कुरान, क्या कह रही है कि कसम सिर्फ अल्लाह की उठानी है, और बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम तो हर चीज़ पे एक रुपए पे और एक चीज़ पे जो है ना वो कसम उठाते हैं, ठीक है। तो कसम भी बड़ी एहतियात के साथ उठानी है। हमने तो आज के रवाज बना दिया, बस बात पे कसम, बात पे कसम। जिसने कसम उठाना हो तो वो सिर्फ अल्लाह की कसम उठाए या फिर खामोश रहे। ये है सही बुखारी की हदीस 2689 79। जिसने कसम उठाना है हो तो वो सिर्फ अल्लाह की कसम उठाए या फिर खामोश रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी में हदीस। अच्छा, अभी एक ये बड़ा ही सबसे जितने भी हम कर चुके हैं ना उन सब में ये वाली जो अभी पॉइंट आ रही है ना, ये बड़ी थोड़ी पेचीदा है। इसमें माना समझाना और समझना दोनों मुश्किल है, समझाना और समझना भी दोनों मुश्किल है। और उसमें भी माना समझो हर किसी के अपने जहन माने इसमें बिगड़े हुए हैं। इसमें आया है कि वसीला पकड़ना और शफात तलब करना। ये शफात मालूम तकरीबन पहले हम कर चुके हैं कि भाई शिफा किससे करनी है, अल्लाह से। अब वसीला पकड़ने के बारे में थोड़ा सा जितना भी थोड़ी है इसमें डिटेल वो थोड़ी करते हैं। हम अल्लाह ताला की तरफ किस चीज़ का वसीला पकड़ें। कुरान शरीफ की इसमें एक आयत आ रही है सूरह माइदा आयत नंबर 35 या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। इस आयत ने अच्छे खासों का जो है ना वो बिगड़ सिर्फ न समझने की वजह से लोग जो है ना वो बिगड़ गए। माना क्या है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी तरफ वसीला तलाश करो, अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। अभी कुरान शरीफ ने तो इतना सिर्फ कह दिया। अब इसमें वो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई वसीला जब तक नहीं होगा तो हम अल्लाह तक पहुंच नहीं सकेंगे। जैसे वो वताए फ़कीर की एक मिसाल मशहूर है कि उसने हाँ पीछे बंदा एक साथ था और वो जो है ना उसको कहना बताए जो आगे जा रहा था, हाँ वो जो है ना अपना बताए चंदो अल्लाह अल्लाह पान आई कहीं चंदा चो वता
बताए ہاں وہ خود جو جا رہا تھا نا اس نے کہا میں جاؤں گا تو میں اللہ اللہ کروں گا اور تم جو پیچھے جو ہے نا وہ بتائے کہنا. تو جب آگے چلے تو وہ ڈوبنے لگا. ٹھیک ہے تو اس نے ڈوبنے لگا تو اس نے بھی کہا اللہ اللہ. تو اس نے بتایا نے کہا کہ بھائی تمہیں میں نے منع کیا تھا نا کہ بھائی اللہ اللہ نہیں کہو, اللہ اللہ میں کہہ رہا ہوں, تو کہو بتایا تو نے اللہ اللہ کیوں کہہ دیا, تو ڈوب رہا ہے. ٹھیک ہے ایسے ویسے تو بہت سی مثالیں ہیں, لیکن ہم تھوڑا سا صرف سمجھنے کی یہ کوشش کریں گے کہ اللہ جل جلالہ اگر یہ وسیلے کی بات میں آتا تو پھر یہ اعمال نیک نہیں رہتا. اعمال نیک نہیں رہتا. بھائی حج پہ کیوں جاتے ہیں؟ 12 لاکھ روپے دے کے حج پہ کیوں جاتے ہیں؟ اگر وسیلے سے ہی ہمارا کام صحیح ہو جاتا, پکڑ لیتے کسی کو بھی, تو پھر کیوں نماز کی پھر کیا ضرورت پڑی, پھر حج کی کیا ضرورت پڑی, پھر روزوں کی کیا ضرورت پڑی, پھر قربانی بقرعید پہ 50 ہزار کا آج کل جانور ہو گیا ہے. ٹھیک, اب تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرنا کیونکہ بات تھوڑی سی ہے ہی پیچیدہ. وسیلہ پکڑنا, اللہ کہہ رہا ہے کہ وسیلے کی جو ہے نا کہ جیسے متقی لوگ جو ہے, کوئی بھی متقی لوگ ہو اور اس کے سامنے ایک بالکل شرابی اور بہت قسم کا ظالم ہو مسلمان, لیکن ظالم ہر کسی کو پتہ ہے کہ یار یہ تو بہت بڑا ظالم شرابی چور جتنے بھی گناہ اس میں ہے, ایک جگہ پہ بالکل متقی پرہیزگار, ظاہری طور پہ اندرونی بات تو اللہ جانتا ہے لیکن ظاہری طور پہ نمازی پرہیزگار, اس کا اٹھنا بیٹھنا ٹوٹل معاملہ جو ہے نا وہ بالکل صحیح ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں, کیا کہیں گے اور اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ظاہری تو یہی کہیں گے ارے یار یہ تو بہت خطرناک بندہ ہے, چور ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ تو متقی ہے نا. تو جو بھی متقی اور پرہیزگار ہے, ٹھیک ہے, اس کی جو ہے نا وہ جب بھی, اسی لیے تو لوگ کیوں جاتے ہیں کسی کو جا کے کہتے ہیں صحیح دعا کرنا, جو زندہ ہیں جو بھی متقی ان کی نظر میں ہے نیک, جیسے امام مسجد کو کہتے ہیں صحیح دعا کرنا یہ میرے ساتھ مسئلہ ہے, یا اور اب زیادہ متقی اور ہو اس کے پاس بھی جا کے کہتے ہیں نا صحیح دعا کرنا. تو زندہ سے کوئی بھی ہو, زندہ سے ایون شوکت کے بھی ہم کہہ سکتے ہیں یار شوکت تو دعا کر, ہے نا مام, لیکن ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار دعا کرنا میں آج اس کام کے لیے جا رہا ہوں. تو ہر کسی زندہ سے دعا کے لیے کہنا کہ بھئی دعا. خود حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عمرے پہ جا رہے تھے, عمرہ کرنے. کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پہ جا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں آخری, لیکن اس کو کہا کہ بھائی میرے لیے بھی دعا کرنا. ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ عمرے پہ جا رہے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, لیکن وہ عمرے پہ نہیں جا رہے تھے. یہاں سے اشارہ ملتا ہے کہ زندہ کسی کو بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی میرے لیے دعا کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میرے لیے بھی دعا کرنا, عمرے پہ جا رہے ہو, پر ایک اچھا کام ہے. اچھا دوسری بات ادھر یہ آتی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد سے زیادہ تمنا تھی, حد سے مطلب سمجھو تڑپ تھی, تڑپ, بار بار دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ میرے اس چاچا ابو طالب کو جو ہے نا وہ ایمان نصیب فرما. آپ سمجھنے کی کوشش کرنا, جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگ رہے ہیں. بہت سی اور باتیں ہیں, میں صرف ایک یا دو بتاتا ہوں. خود دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے بار بار کہ یا اللہ اس نے میری بہت خدمت کی, میرا بہت اس نے جو ہے ساتھ دیا ہر جگہ, جنگ میں, ہر معاملے میں, کیونکہ 6 سال کی عمر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فوت ہو گئی تھی, اور والد تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں تھے. ٹھیک ہے, پھر حضرت اپنا عبد المطلب جو ان کے دادا تھے وہ بھی فوت ہو گئے تھے, اور حضرت ابو طالب نے سنبھالا تھا, یا 6-8 سال کی عمر سے لے کے سنبھالا, اور ہر جنگ میں ہر ماز پہ حضرت ابو طالب ان کی سمجھو کہ حفاظت کرتے تھے جب بھی کوئی وفد ہوتا تھا, کیونکہ سردار تھے حضرت ابو طالب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, بہت زبردست طریقے سے مانگی.
بار بار مانگتے تھے، پتہ ہے سب کو، لیکن اللہ جل جلالہ نے اب اللہ کا اپنا ایک حساب ہے، اپنی ایک مسلط ہے، جیسے جو بھی ان کی مرضی. تو حضرت ابو طالب اس میں ہے، لیکن حدیث میں کلیئر کٹ ہے کہ وہ ابو طالب ایمان پہ ان کی آخرت یا فوتگی نہیں ہوئی، اس کے لیے حدیث ہے، ڈیٹیل ہے. تو دوسری یہ بات ہوئی، اور دوسری بات یہ کیا کہہ رہا تھا میں ایک تو یہ ہوا مسئلہ، دوسرا ایک میرے ذہن میں آئی لیکن وہ ابھی ذہن سے نکل گئی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود زندہ تھے تو دعائیں تو مانگتے تھے، قبول ہو ہی جاتی تھی، لیکن کبھی کبھار اللہ کی اپنی حکمت سے نہیں بھی ہوتی تھی. تو اب اس وسیلے میں یہ آئے کہ بھئی ایک ہے جائز وسیلہ، دوسرا ہے ناجائز وسیلہ. جائز وسیلہ یہ کہ آپ کے تمہارے جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جو آپ نے کیے ہیں، جیسے حج کیا ہے یا اور جتنے بھی، آپ کو ہی پتہ ہے نا، دوسرے کو تھوڑی پتہ، آپ ان کا جو ہے نا وہ اللہ کو کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میرے اس نیک عمل کی وجہ سے میری یہ دعا قبول کر. اس کی دلیل حدیث سے ملتی ہے. کیا دلیل ملتی ہے کہ آپ کو سب کو پتہ ہے، واقعہ سنا ہوگا آپ نے، جمعے کے خطبوں میں زیادہ تر مولوی کہتے ہیں کہ جو بندے 3 تھے وہ جا رہے تھے تو غار میں بیٹھے، ایک غار میں، تو اچانک جو ہے نا وہ ایک پتھر آ کے اس کی غار کے منہ پہ آ گیا. اب غار کے منہ پہ پتھر آ گیا، تینوں کے تینوں اندر، پتھر بھی اتنا بھاری تھا کہ کوشش کی پھر بھی نہیں ہٹا. ٹھیک ہے، پھر تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال پیش کیے. ٹھیک ہے، وہ نہیں کرتے کیونکہ ٹائم کی وجہ سے، لیکن ہر کسی نے جو اپنا اپنا نیک اعمال پیش کیا. ایک نے کیا تھوڑا سا ہٹا، پھر دوسرے نے اپنے نیک اعمال ادھر پیش کیے تو پھر بھی تھوڑا ہٹا، پھر تیسرے نے جب نیک اعمال اپنا اللہ کے ہاں وہ اس کا حجت پیش کی کہ اللہ یہ میں نے نیک کام کیا تھا، اس کے واسطے یا اس کے وسیلے سے یہ میرا پتھر اٹھا. تو 3 پہلے تھوڑا پھر تھوڑا پھر تھوڑا، جب تینوں نے اپنے دیے تو پتھر بالکل ہٹ گیا اور وہ تینوں کے تینوں غار سے نکل آئے. دوسرا یہ کہ اللہ جل جلالہ کہتا ہے کہ میرے جو نام ہے نا، اللہ کے جو نام ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ قرآن شریف کی آیت ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 18. اور اللہ ہی کے لیے سب سے اچھے نام ہیں، اللہ ہی کے لیے اللہ کے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے پکارو. جیسے دعا مانگتے ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، ایسے ہی پکارتے ہیں نا اگر دعا مانگنی ہے. جتنے 99 نام تو آتے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ، وہ تو اللہ کو ہی پتہ ہوگا اور کیا کیا نام ہیں، کیا کیا ان کے راز ہیں. لیکن جتنے ہم کو یاد ہے نا، ان ناموں سے ہم پکارتے ہیں نا دعا میں، صرف یا اللہ نہیں، جتنا جو بھی ہے، یا حنان، یا منان، یا کریم، یا غفار، جتنے بھی نام اللہ کہتا ہے ان ناموں سے مجھے پکارو. تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا واسطہ دے کر، یہ صفتیں ہو گئی اللہ تعالیٰ کی صفتیں، غفار، رحیم، کریم، صفت اللہ کی. اللہ سے دعا کرنا یا اپنے نیک اعمال کو بطور وسیلہ پیش کرنا، اپنا نیک اعمال یہ بڑھتی آ جا. اور اللہ ہی کے لیے سب سے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے پکارو. اور پھر ایک اور حدیث آ رہی ہے مسند احمد کی، اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے وسیلے سے، ابھی نام نہیں لے رہا نا اللہ، تو اللہ کو تو پتہ ہے میرے کتنے نام ہیں. کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں. اگر جب اللہ کو جیسے حضور ہے نا، حضور کو آپ لقب دیں گے، ارے سائیں، مسٹر، جناب، حضور، تو حضور خوش تھی تو نا، جتنے بھی اس کو بڑھاتے جاؤ گے تو حضور ہی خوش ہو جائے گا. تو یہاں پہ اللہ کے نام اگر آپ نہیں بھی اتنے لے سکتے ہو، صرف اتنا تم نے کہہ دیا کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام، اب ہر نام کا تو اللہ کو پتہ ہے نا، جتنے بھی نام ہیں سب کے سب تو نہیں لے سکتا نا دعا کے ٹائم پہ، ہر نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک صحابی سے جس نے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت یا ساتھ کا مطالبہ کیا تھا، ایک صحابی ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا اعمال بتاؤ، ایک ایسا عمل بتاؤ
جس عمل کرنے کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ جنت میں پڑوس میں آ جاؤں. سبحان اب سننا آ گئی یہ بات. تین ساحل مزے والی گال ہے نا. ایک اصحابی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا عمل بتاؤ کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں آپ کے ساتھ ہی آپ کے قریب میں آپ کے پڑوس میں آ جاؤں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. یہاں پہ بات ہے کہ اگر وہ جیسے بتا دیتے نا وہ کرتا بھائی تم یہ کرنا یہ وسیلہ پکڑنا یا یہ کرنا وہ کرنا. لیکن کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا تم اپنے اس مطلب کے لیے بنا یہ مطلب جو اس مطلب کے لیے کثرت سجود سے سجدن سا میری مدد کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی نماز سے اور وہ عمل صالح میں سے ہے. مانا سجدہ کرے گا تو نماز پڑھ دو, نماز نہیں پڑھے گا تو سجدے کرے سجدے ہوں گے نا. ایک تو اپنی جو فرض ہے مکمل پوری, اس کے علاوہ جتنے وہ جیسے تہجد میں اٹھ کے کوئی نفل پڑھتا ہے, دوسرے جتنے اور نوافل ہے ایسے بھی مانا نماز مسجد میں جائے فرض سے پہلے نفل پڑھتا رہے یا بعد میں گھر میں تہجد میں بہت سے ہیں. تو جتنے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس صحابی کو کہ جتنے تم زیادہ سجدے کرو گے ان سجدوں کی وجہ سے میرا تمہیں قرب نصیب ہوگا, میرا پڑوس نصیب ہوگا. کہاں پہ؟ جنت میں, جنت الفردوس. اب آپ تھوڑا سا اندازہ کرو اس پوائنٹ پہ ہی سوچو کہ ہم کہاں پہ پہنچے ہیں. بڑی مشکل سے تو فرض پڑھتے ہیں. اگر فرض بھی نہ پڑھے تو مجھے بتاؤ کہ یہ جو حدیث آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اگر کسی کی آنکھ کو تھوڑا ہی گرم کر دو کتنی تکلیف پہنچتی ہے. تو جو نماز نہیں پڑھے گا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک پہنچے گی یا کیا پہنچے گی؟ حدیث ہے نا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اس کے لیے اہتمام کرو. دوسری یہ حدیث آ گئی اسی. اچھا وہ غار والا قصہ بھی ہو گیا. اب ممنوع وسیلہ یہ کہ فوت شدگان کو پکارنا, یہ پہلے ہم کر چکے ہیں. لیکن جو بھی مر گئے ہیں نا ان کو پکار کے وسیلہ یہی کہتے ہیں نا کہ یار ہم تو گناہ گار ہیں, ہماری تو اتنے اعمال نہیں ہیں, ہم تو اتنے لائق ہی نہیں ہیں, ہم اتنے قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم جو ہے نا ڈائریکٹ اللہ سے جو ہے نا وہ دعا مانگے. اسی لیے وسیلہ پکڑتے ہیں ان بزرگوں کا, ان اولیاءوں کا, ان کا جو فوت ہو گئے. تو اب اتنے درس جو 13 ہمارے ہو چکے ہیں سب میں یہی بات آ رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کسی سے پکارنا نہیں ہے. پکارنا ہے تو صرف اللہ سے, یا دعا کروانی ہے تو زندہ کسی سے بھی آپ بزرگ کو کہہ دو یار حضور تو فجر پڑے گا تو میرے لیے دعا کر لو, کر سکتا ہے. لیکن کوئی بھی بزرگ فوت ہو گیا ہے اس کو نہیں کہہ سکتا کہ یار تو میرے لیے اللہ سے دعا مانگ. یہی تو ساری کہانی یہی ہے. تو ادھر بھی یہی ہے کہ فوت شدگان کو پکارنا یا انہیں حاجت روا خیال کر کے انہیں حاجت براری کے لیے پکارنا جیسا کہ آج ہو رہا ہے, یہ شرک اکبر میں ہے. بلکہ شرک اصغر پہ بلکہ یہ شرک اکبر میں ہے کہ کسی بھی فوت شدگان کو پکارنا شرک اکبر میں ہے. اس کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن شریف کی آیت سورہ یونس میں 106 یہ پہلے بھی کر چکے ہیں. سورہ یونس کی آیت نمبر 6 پہلے درسوں میں, اور اللہ کو چھوڑ کر اسے مت پکارو, اور اللہ کو چھوڑ کر اسے مت پکارو جو تجھے نہ فائدہ دے سکتا ہے اور نہ نقصان. اگر تو نے ایسا کیا تو یقیناً اس وقت تو ظالموں میں سے ہوگا. اگر یہ تم نے کیا تو کیا ہوگا؟ ظالموں میں سے ہوگا. اچھا دوسرا یہ ایک اور بات ہے, جیسے اس وقت سپریم کورٹ ہے نا جیسے پاکستان کی, اس کے جج کو کیا کہتے ہیں؟ چیف جسٹس. باقی تو جج ہوتے ہیں سول جج, پھر سیشن جج ڈسٹرکٹ کے, پھر ہر صوبے کے. تو پورے پاکستان کی جو کورٹ ہے اس کا جو جج ہے نا وہ ہے چیف جسٹس. پورے پاکستان کا سب سے اعلیٰ جج ہو گیا چیف جسٹس. اب کوئی بھی مقدمہ ادھر پہنچا ہے, اور سے سمجھنا بات, کوئی بھی مقدمہ قتل کا یا کوئی بھی وہاں پہنچا ہے تو جج کیا کرتا ہے؟ جج جو ہے نا وہ مختلف وکلا ہوتے ہیں.
جو دو منا پارٹیز ہیں نا ان کا بھی الگ وکیل ہوگا اور مخالف پارٹی کا بھی الگ وکیل ہوگا. ایسے ہی ہوتا نا جہانگیر. تو وہ اپنے اپنے آرگومنٹ دے گا, اس کو منا دلیل دے گا کہ بھئی یہ قتل ہوا ہے اس کے لیے یہ, اور وہ جو جس کا قتل ہے وہ اپنے اپنا دلائل پیش کرے گا. تو دونوں کے دلائل سننے کے بعد, دونوں کے دلائل سننے کے بعد پھر جو بھی ان کی وہ ایک طریقہ ہے, پھر وہ چیف جسٹس 3-4 کی بینچ ہوتی ہے, پھر وہ آرڈر دیتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو یار خدا کے بندے, اللہ کو کس چیز کی بیچ میں ضرورت ہے؟ یہ تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا مثال دی ہے, وہ بھی سب کا دلائل سنے گا, جتنے بھی وکلا ہیں پھر تو اپنا مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی ابھی فیصلہ محفوظ کیا گیا, آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں, آپس میں ڈسکشن میٹنگ یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر فیصلہ دیتے ہیں. وہ بھی کبھی صحیح بھی ہوتا ہے, کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے, اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. لیکن اللہ جل جلالہ کے لیے کیا یہ ایسی بیچ میں کسی لنک کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ جل جلالہ نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ میں تمہاری شہر سے بالکل نزدیک ہوں. اور بھی بہت سی آیت ہے. یہ ہے آیت سورہ بقرہ کی. اور اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں, مانا میرے بندے اللہ سے پوچھے پنج نبی کے, سورہ بقرہ آیت نمبر 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَلَىٰ فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِیبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ. قرآن کی آیت ہے. اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں, مطلب اللہ سائیں کے بارے میں پوچھن, مجھے بانا توکھا اے نبی تو انہیں بتا دو. چھا بدائے چھے اللہ سائیں تو چاہے پنج نبی کہتے جی, جو آپ کے پاس کوئی بھی آ کے پوچھے کہ بھئی اللہ کے بارے میں بتاؤ, دعا مجھے کرنی ہے, تو کیا بتا دیا آگے آ رہا ہے لفظ, لیکن میں آپ کو صرف اس لیے کہ کیا بتا دیا, انہیں بتا دو کہ یقیناً میں قریب ہوں, پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. وہی تو بات ہے نا کہ ہم قرآن کو صحیح نہ سمجھ سکے ہیں, نہ پڑھتے ہیں, پھر دھما دھم مست کلندر لگی پڑی ہے. بھئی دھما دھم مست کلندر, بابا اللہ سائی نے بتا دیا قرآن میں سورہ بقرہ کی, وہ بھی بقرہ پہلی دوسری صورت 186 نمبر آیت جو ابھی میں نے پڑھی. دوبارہ اس کا ترجمہ سن لو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں, منا اللہ کے متعلق پوچھیں, تو انہیں بتا دو کہ یقیناً میں قریب ہوں, پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. اور اتنا پان پہ چاہوں اور ہی گھنی وڈے درد چاہوں, اگر کوئی بھی ابھی بیٹھے ساحل دل میں کہے مجھے بتاؤ اللہ سنے گا یا نہیں سنے گا؟ بالکل سنے گا نا. کتنے 7 آسمان پھر عرش عظیم, نہ کوئی لنک, نہ کوئی موبائل, نہ کوئی چیز, نہ کچھ بھی نہیں. اور مجھے بھی پتا, کسی کو اتنے بندے بیٹھے کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ ساحل پکار کیا رہا ہے, تو مجھے بتاؤ. اسی پہ ایک واقعہ یاد آ گیا, کیونکہ یہ اللہ ہی اسی ٹائم میں ذہن میں ڈالتا ہے. اب سنا کہ اللہ کیسے ہوئے, ایسے تو ہزاریں مثالیں ہیں, تھوڑا سا جلدی نہیں بتاؤں اور شارٹ کٹ میں. یہ جب بارش نہیں پڑتی ہے تو قحط سالی کا دور ہو جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. لوگوں نے سب نے کہا کہ یا موسیٰ علیہ السلام آپ چل کے بارش کے لیے دعا مانگتے ہیں, تو بارش اللہ بھیجے, ہو ہی نہیں گیا, آپ تو نبی ہیں, دعا مانگے. چلے گئے سارے میدان میں. جب میدان میں پہنچے تو اللہ کی تو نبی کے اوپر وحی آتی ہے, بات بھی کرتا ہے, کلیم اللہ لقب تھا. تو اللہ نے کہا کہ تمہارے اس پورے مجموعے میں, پورا جو مجموعہ لے کے آئے ہو, اس میں ایک ایسا شخص ہے, اور سے سنا, یہ بہت زبردست بات ہے. اور آگے ایک ایسا شخص ہے جو مجھے بالکل ناپسند ہے, جو اتنا سرکش اور اتنا خطرناک قسم کا گناہ گار ہے, اس کو میں دیکھنا پسند نہیں کرتا, میں بالکل مجھے پسند نہیں ہے. اس کو نکالو اس مجموعے سے, پھر تمہاری دعا قبول ہوگی. غور سے سننا, ادھر بھی بڑی اہم بات, اہم نقطے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ بھئی اپنے اس مجموعے میں کوئی گناہ گار سرکش قسم کا خطرناک بندہ کوئی ہے, وہ مہربانی کر کے اس مجموعے سے نکل جائے, نہیں تو اللہ قبول ہی نہیں کرے گا دعا.
اب اس کو پتہ چل گیا، جیسے ابھی مجھے کچھ بھی پتہ نہیں کہ عشاء کی نماز کس نے پڑھی ہے کس نے نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، وہ پہلے بھی میں نے مثال دیا تھا، ٹھیک ہے، میں اگر ادھر ہی بیٹھے بیٹھے کہوں کہ بھائی وہ نکل جائے اس ہمارے درس سے جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، تو جس نے نہیں پڑھی ہوگی نا وہ تو سمجھ جائے گا نا، جس نے نہیں پڑھی ہوگی وہ تو سمجھ جائے گا یار میں نے تو نہیں پڑھی، اب میں نکلتا ہوں تو یہ سب کے ابو سامنے شرمندگی بھی ہے کہ بھائی عشاء کی نماز تو پڑھی نہیں۔ تو اس نے کیا کہا، حضرت موسیٰ نے تو اعلان کر دیا، اب اس نے سوچا یار یہ تو بہت ہی بڑی بے عزتی ہے اس پورے مجمع میں، وہ سمجھ گیا کہ میں ہی گناہ گار ہوں، میں ہی اتنا سرکش ہوں جس کا نام تو نہیں لیا اللہ نے لیکن اشارہ کر دیا کہ وہ نکل جائے، اب ہوں تو میں، اب اس پورے مجموعے میں میں ابھی نکلوں گا تو سارے کے سارے لوگ میرا تو جینا حرام کر دیں گے، روز صبح کے گڑے وہ جا رہے ہیں جس کو جو ہے نا اللہ نے نکال دیا تھا اس مجلس سے، ادھر کھڑے کھڑے، نہ کوئی مائکرو فون نہ کوئی فون، وہی جو بات میں چلی تھی اور دل میں کسی نے نہ سنا، لیکن سننے والی ذات کہاں پہ، اتنی اوپر ذات ہے اس کی، سنی بھی اس کی جو جس کو نکال رہا تھا اس پر کھڑے کھڑے کہا یا اللہ تو ستار ہے، ستار کی معنی ہے عیبوں کو چھپانے والا، میں واقعی گناہ گار ہوں، سب کچھ میرے عیب تھے، اب میں اگر نکلوں گا تو میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، دل کی دل میں، ایسی نہیں، سائٹ والا بھی نہیں سن سکا، سائٹ والا اگر سن لیتا تو پھر تو وہ بھی باتیں پھیلا دیتا نا، دل میں یا اللہ بس مجھے آج جو ہے نا میری یہ پردہ پوشی کر لو، مجھے بچا لو اس خواری سے، اور آئندہ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں بالکل صحیح ہو جاؤں گا، سیدھا ہو جاؤں گا۔ اللہ بھی تو اللہ ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، صرف ہم میں کمی ہے، ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ اللہ کو پکارتے ہی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے کہ پکارو مجھے، میں تمہاری پکار کے لیے منع ہوں، صرف پکارو۔ فوراً وہی آئی کہ اے موسیٰ اب ایسا کرو بس نماز پڑھو، نہیں اس کو نہیں نکالنا ہے، نکالو نہیں، کیونکہ سن لی نا اللہ نے سن لی اس کی بات، تھا بھی خطرناک گناہ گار، اللہ نے سن لی، اللہ نے کہا وہی آئی اللہ چھوڑ دو بس یہ والا مسئلہ، بس تم شروع کرو نماز، اور بس ٹھیک شروع کی، وہ جو نماز استسقاء ہوتی ہے بارش والی، دعا کرنے کے بعد فوراً تھوڑی دیر میں یا بعد برسات پڑ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں خوشی ہونے لگی کہ بھئی میری وجہ سے میں نبی ہوں، اور دوسرے بھی سالے لوگ بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے شاید دعا اللہ نے قبول کر لی، ان کی دل میں صرف خیال آیا تو فوراً دوسری وہی یہ آئی کہ اے موسیٰ تو خوش نہ ہو ابھی کہ یہ تمہاری وجہ سے میں نے دعا قبول کی، ابھی میں نے دعا اس شخص کی وجہ سے قبول کی ہے جس کو میں نکال رہا تھا پہلے، لیکن اس نے دل میں ایسی سچی توبہ کی ہے، ایسا مجھے اس نے گڑ گڑا کے پکارا ہے جو اس کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، دیکھا بھی نہیں، لیکن اس نے ایسا پکارا مجھے، میں نے اس کی پکار بھی سن لی، اس کو معاف بھی کر دیا، اور اس کے ہی طفیل، اس کی وجہ سے ہی میں نے سب کی دعا قبول کر کے اور یہ برسات برسائی ہے۔ تو بات وہی ہے کہ بھائی ہم میں کمی ہے، ہم میں کمی ہے بھائی، اللہ جل جلالہ تو بالکل صرف ہمیں صرف پکارنے کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ تم ایک ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والی ہے، قریب ہے، اور علم کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ اچھا ادھر ایک اور بات آ گئی جو وہ چل رہی تھی نا وسیلے والی، ایک اور حدیث آپ کو میں سنا دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دوبارہ یہ قحط سالی اور مسئلہ یہ ہوا، تو اصل مسئلہ یہ کہ میں جو بھی کہتا ہوں کہ بھئی ہم قرآن اور حدیث کے مطابق چلنا چاہیے، چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حدیث ایک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو کسی کو کوئی مشکل ہی نہیں تھی، جو بھی کوئی مسئلہ تھا تو آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، دعا مانگو، تو دعا قبول ہو جاتی تھی۔ بارش کا مسئلہ پتہ ہے آپ کو بھی، کہ بڑی حدیث ہے کہ جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک اصحابی
کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ ہم تو مر گئے لیکن جانور بھی مر گئے ہیں، بالکل قحط ہو گئی ہے، بارش پڑتی نہیں ہے، بالکل ہم ختم ہونے والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ٹائم پہ ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، پورا ہفتہ ایسی بارش چلی، پورا ہفتہ مسلسل بارش چلی، پورا دوسرا جمعہ آیا، وہی صحابی کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ دوبارہ اللہ سے دعا مانگو، اب برسات کو روکے، اب تو ہم ڈوب رہے ہیں، اب تو ہم ڈوب رہے ہیں، یہ تو برسات ہی پورا ہفتہ چلی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور وہ سارے پہلی والی دعا میں کچھ بھی نہیں تھا، فوراً بادل آ گئے، یہ سارا بارش والا مسئلہ ہوا، بارش برسی پورا ہفتہ۔ پھر اسی صحابی نے دوسرے جمعے پہ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعا مانگی، یا اللہ بس تو خیر کی برسات ہو گئی، فوراً دھوپ نکل آئی، بادل ختم، منا سمجھو کہ برسات ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا تو مانگتے تھے زندہ جب۔ اب یہاں پہ یہی ہوتا ہے، اچھا ہوا کہ یاد دوبارہ مجھے آ گیا، نہیں تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا کہ بھائی پتہ نہیں یہ کیا کہہ کے گیا ہے ڈاکٹر۔ اب اس بات سے آپ سمجھنا کہ بھائی اللہ کیا چاہتا ہے اور ہمیں کیا سمجھایا گیا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کر گئے، نہیں تھے، دور کس کا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امیر المومنین خلیفہ وہ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یا امیر المومنین یہی دوبارہ برسات نہیں برس رہی ہے، ہو گیا۔ تو حضرت عمر سب کو اکٹھا کر کے اب کیا کہتا ہے سن لو، یہ بڑی زبردست مضبوط حدیث ہے کہ اے اللہ، پہلے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تھے ہمارے پاس تو ہم اسی کو ہی کہتے تھے کہ بھئی دعا یا رسول اللہ وہ مانگ لیتے تھے، ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں نہیں ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں نہیں ہے، لیکن تھے تو بالکل بڑی قریب اپنا مسجد نبوی کی جو ہے حجرہ، جو عمرہ کر کے آئے وہ لے کے آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقبرہ ہے، مزار شریف مسجد نبوی میں بالکل ہے، تو ادھر ہی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر یہ کوئی ہوتا طریقہ جو ہم آج کل ہم اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، اگر ہمیں یہ نہ پتا، یہ اسی لیے تو شرک اکبر میں آتی ہے بات۔ تو حضرت عمر بھی کہتے قریب تھا کوئی ان کو، بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنی بڑی شخصیت ہے، فقیہ، عالم، ہر چیز انہی کے تھرو تو ہمیں پہنچی ہے، یہ حدیثیں اور قرآن کی تفسیریں۔ تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے یہی تو پتہ ہے نا، ایک تو حضرت عباس ہیں، حضرت علی کے بیٹے، وہ جو عباس علمدار جس کو کہتے ہیں، یہ جو میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ حضرت عباس کون سے تھے؟ چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جو جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑے تھے، جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑے تھے، بعد میں وہ ان قیدیوں کو لایا گیا تھا، اس میں حضرت عباس بھی شامل تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، لیکن پہلے مسلمان نہیں ہوا تھا تو قیدیوں کے ساتھ لے کے آئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ اس میں بھی ایک دو پوائنٹ، لیکن ٹائم بہت ہو گیا، بعد میں مسلمان ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا اللہ، پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یا اس کو کہتے تھے دعا کے لیے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں نہیں ہے، کیونکہ مدار قبر مبارک نزدیک ہی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کے آئے ہیں۔ کس کو؟ چچا کو لے کے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے طفیل یا ان کے صدقے یا ان کے معرفت ہماری دعا قبول فرمانا۔ تو ادھر سے یہ بات ملی کہ زندہ بندے کسی کو بھی کہہ بھی سکتے ہو، اس کا اللہ سے یہ جو حدیث ہوئی، اگر یہاں پہ یہ مسئلہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے دیتے تو پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ حضرت عباس کا کیوں نام لیتے؟ تو اسی لیے میں نے کہا کہ بہت ہی سمجھانا بھی بڑا مشکل ہے، نہیں وہی ہے نا، کسی کا صدقہ دینا ہے، اگر ہوتا تو پھر یہاں پہ نہیں دیتے نا، یہی تو بات میں کر رہا ہوں نا، اگر دیتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی ٹائم یہی کہہ دیتے نا کہ یا اللہ، یہ قبر والا ہمارے سامنے ہی ہے، اس کے صدقے ہماری برسات کو برساؤ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں دیا، کیونکہ جب ان کو پتا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے تو ہم کس بات کی باقی ہوئی، ہم اسی حدیث کو پکڑیں، باقی یہ ساری آیتیں ساری سمجھ آپ کے سامنے رکھی
کہ میں شہ رگ سے نزدیک ہوں، قریب ہوں، مجھے پکارو، جتنی اور بھی بہت سی باتیں ہیں. تو ادھر بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ قرآن اور حدیث رکھی ہے. اب یہ ہے کہ ہر کسی کا اپنا دماغ ہے. جب حدیث سامنے آ گئی، حضرت اپنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے چچا کو پیش کیا، چچا زندہ تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے طفیل کا اگر وہ جائز ہوتا تو کیا ضرورت پڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس کا سہارا یا واسطہ دینے کا. آگے نہیں سمجھ میں بات. ٹھیک ہے، اس میں اور بھی باتیں کافی تھی، لیکن میں نے تو آج سمجھا تھا کہ میں اس کو آج ختم ہی کر دوں گا. کچھ باقی باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ بات ہوئی. ساحل تو بار بار گھڑی کو طرف دیکھ رہا ہے. وہی ہے، کیا زندوں سے دعا کرانا جائز ہے؟ جائز ہے. زندوں سے، زندہ لوگ سے بالکل جائز ہے. آپ کسی کو بھی، بھلے کوئی بھی ہو، جیسے گناہ گار کی میں نے آپ کو مثال بھی دے دی. اللہ کے ہاں وہ نہیں، گناہ گار جو جن دعا قبول گئی ہے، حضرت موسیٰ والا واقعہ بھارت. ٹھیک ہے، وہ ہندو ہو یا ہندو بولو نا، گناہ گار. ہاں زندہ ہو، ان میں مجموع میں بیٹھو ہو نا. اچھا، اس میں ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی کی 3578. عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ سے کہا، نابینا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے عافیت عطا فرمائے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کی زندگی میں آپ سے دعا کروایا کرتے تھے. یہ ابھی میں نے ساری یہ بات کی نا. ذخیرہ احادیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ کی وفات کے بعد صحابہ نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہو. غور سے سمجھنا، یہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. کیا چاہیے ہم بدائے بڑی بدائے. ایک تو نابینا شخص والی نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا مانگو عافیت کی. مانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اس صحابی نے آ کے دعا کی. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، یہ آگے حدیث ہے نا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، آ کے اس صحابی نے کہا، نابینا نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کرو میری عافیت کے لیے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام آپ کی زندگی میں آپ سے دعا کروایا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرائندہ ہوا. ٹھیک ہے. ذخیرہ احادیث مانا جے ذخیرہ احادیث مانا سب جو جے حدیث ہوئیں، سیاستہ بیوں جے کتاب جائیں، یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ آپ کی وفات کے بعد، مانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی وفات تھی وئی ہے، ان میں وڈو مسئلہ ہے پر کلیئر کٹ ہے نا، بس وفات تھی وئی. کیئں ہے ہانے زندگی یہ اللہ تو جانے، پر ظاہری طور تے دفن کयो ویو یا نہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہیں مدینے میں جی مسجد نبوی میں سائیں ॾिसी आयो आहे उते मक़बरो या मज़ार आहे، माना उते ई दफ़न कयो हुयो न. दफ़न कंहिंखे कबो आहे जेको वफ़ात करे. बाक़ी नबी हो, उन खां पोइ हुनजी आलिम बरज़ख चइबो आहे. कीअं ज़िंदगी आहे उहा मुख़फ़ी आहे, कंहिंखे का ख़बर कान्हे का छा आहे कीअं आहे. अजायो उन ते बहस करणु, कई हींअर यूट्यूब ते हर को उन में विड़ियो पियो आहे. इसमें झगड़ रहे हैं, कोई कहते हैं हयातुन नबी को, कोई कहते हैं वफातुन नबी नहीं को. बाकर ज़ाहिरी तौर पे आप सब कहेंगे, ज़ाहिरी तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को 11 हिजरी, ठीक है, इस दुनिया से चले गए, वफात पा गए. अब अल्लाह के यहाँ किस हाल में है, कहाँ है, क्या है, किस पोजीशन में है, वो अल्लाह ही जानता है. उसके बाद किसी को भी पता नहीं. अगर होता पता तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान, हज़रत गनी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये मिसाल जो दी मैंने कि चचा को ले आए, तो ये फिर होती बात ही नहीं होती ना. असहाब तो नज़दीक थे ना, फिर तो ये मसला भी ख़त्म हो जाता है ना. खिलाफत वाला फौत तो हो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे पूछ लेते या रसूलल्लाह किसको खलीफा बनाए, किसको खलीफा बनाए. ये तो ये झगड़ा भी फिर ख़त्म होता.
تو اس میں بھی بہت بڑی بات ہوگی، کسی ٹائم میں وہ کریں گے. تو بہرحال مسئلہ یہ ہوا کیا، وفات کے بعد صحابہ نے آپ سے دعا کی درخواست، مگر ثابت نہیں ہے کہ کی ہو، وفات ہو گئی نا، لہٰذا کسی فوت شدہ سے دعا کی درخواست کرنا جائز نہیں. کسی بھی فوت شدہ سے، انبیاء ہو جو یہ ساری باتیں اب جو ہم کر چکے ہیں، اگر اس کو بھی پھر کہے کہ نہیں بابا بھلے قرآن بھی نے یہ کہہ دیا، حدیث نے بھی یہ کہہ دیا، لیکن نہیں تو یہ بات تو پھر تمہارے اپنا نصیب کو سمجھو، اور پھر وہ جو معاملہ ہوگا وہ بات کے وہ تو اللہ اور آپ کا معاملہ ہے. لیکن ہمیں کیا ہے کہ بھئی جو ہم سمجھے ہیں وہ آپ دوسروں تک کو سمجھاؤ. کس کے حوالے سے، کس کے حوالے سے؟ قرآن اور حدیث کے حوالے سے. وہی قرآن اور حدیث کے حوالے سے جو ہم سمجھ چکے ہیں. چھوٹا بچہ بھی کہے گا نا، سارے اتنے مسائل اور اتنے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ میں ایک ایک کو کرتا جاؤں نا، اپنے میری زندگی کیا، اس کی بھی زندگی ختم ہو جائے، صرف ایک ایک واقعہ ہم کرتے جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور بعد میں کتنے کتنے یہ مسائل ہوئے. تو کلیئر کٹ ثابت ہو گیا کہ زندہ سے پکار سکتے ہیں، فوت شدگان جتنے بھی ہو گئے ان سے نہیں. اگر پکارتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کو نہیں لے کے جاتے. جتنے مسائل اور پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اگر یہ ہوتا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پہ آ کے امام حسین کہتے میرے نانا آپ اللہ کے نبی ہو، آخری نبی ہو، ہم بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں، یزید کی حکومت ہے، ہم اس کو بیعت کریں نہ کریں، بتاؤ. اتنی ہستیوں نے نہیں پکارا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 دن محصور کر کے اس نے بھی نہیں پکارا کہ بھائی مسجد، وہ بھی مدینے میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے میں آ کے کہتے یا رسول اللہ کوئی اشارہ دلواؤ، کوئی اللہ کو پلا پکارو، یہ مسئلہ ہو گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، جنگ لگی پڑی ہے، خطرناک جنگ، ادھر بھی صحابہ تھے ادھر بھی صحابہ تھے، سب شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جا سکتے تھے. اگر جائز ہوتا، ان کو پتا تھا کہ جائز نہیں ہے. ہم آج کل یار بڑے بڑے علماء اس میں مبتلا ہیں، بڑے بڑے مفتی مبتلا ہیں. بہرحال میں نے وہ مفتی یا علماء آپ کے سامنے سیدھی سی بات رکھی ہے، بات بھی کلیئر ہے، انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ یہی باتیں ہیں. شرک آ گئی تو آپ کے اعمال ہی قبول نہیں ہے نا. باتیں بڑا پیچیدے مسئلے ہیں، ہم پتہ نہیں وہ کہتے ہیں نا کیا کیا، لیکن ابھی باتیں زبردست اس میں اور باقی ہے. اسی انشاءاللہ اگلا آخری لیکچر اس کا ہوگا، پھر قرآن شریف شروع کریں گے. تو میرا مقصد ویسے یہی تھا، گھر سے یہ تیاری کر کے میں اسی پہ ہی ختم کروں گا آج، لیکن یہ کہ نہیں ہو سکا، لیکن آج ٹائم بھی تھوڑا زیادہ ہی لگے. بہرحال آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ وبارک وسلم. یا الہ العالمین یا رب العالمین، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دین کی بھی. یا اللہ ہمارا ایمان صحیح سلامت رکھنا. یا اللہ ہمارے عقیدے کو صحیح سلامت رکھنا. یا الہ العالمین، ہم تو بالکل خطا کار ہیں. یا اللہ تو ہے تم العاقبین، ہر چیز کا تو مالک ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہے، تو ہمیں صحیح سمجھنے کی اور صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرما. اگر اس میں ہمیں پتہ نہیں چل رہا، اگر کوئی کمی بیشی، کوئی غلطی یا کوئی گستاخی اگر ہو بھی گئی ہو، یا اللہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا، یا اللہ تو ہمیں معاف فرمانا اور ہمارے لیے یہ درس ذریعہ نجات بنانا. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و ازواجہ و اہل بیتہ وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین. بند گئی جائیں، تھوڑا ٹائم ہو گیا نا.